لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. وہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوشیاں اتنی دیں. سب سے پہلی خوشی وہی دے دی جو میں نے آپ کو بتائی تھی. زبردست ہے, وہ والی خوشی اللہ نے دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا جب آئی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی امید ہے ہو گئی ہوگی, کیونکہ وہ مسلمان ہوئی ہے. بادشاہ سے ملکہ سے شادی کون کرے گا؟ ابے ایسا ہو سکتا ہے کہ ملکہ کی شادی کسی وزیر سے کرا دیں, وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے نا. اسلام میں تو حکم ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے جوڑ کے جگہ جائے گی رشتے میں. تو ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام 100 ہیں تو 101ویں بھی چلے گی, کیا خیال ہے؟ تو ساری خوشیاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی جھولی میں لا کے ڈال دیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اتنی بڑی حکومت چاہیے کہ اس سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ہی نہ, میرے بعد کسی کو ملے ہی نہیں ایسی حکومت. پہلے تو پتا تھا کہ ملی نہیں ہے, تو آئندہ کسی کو نہ ملے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ کو اب مزدور نہیں بلکہ جنات کام کریں گے. اتنی بڑے بڑے اینٹیں لے جا کے پہاڑوں پہ رکھ دیں گے, بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. قرآن کہتا ہے وقدور الراسیات, فوجیوں کے لیے بڑے بڑے دیگچے بناتے تھے وہ. سلیمان علیہ السلام کی جو آرمی تھی نا, ان کو جب دیگ میں کھانا ہوتا تھا نا ان کا, تو وہ جنات بڑے بڑے دیگڑے بنا کے رکھتے تھے, اس میں پوری فوج کے لیے کھانا تیار ہوتا. فوجی تھے ان کے پاس, ایسا نہیں کہ سارے جنات سے لے کے علاقے فتح کیے انہوں نے. لیکن وہ جنات کیا کرتے, سمندروں میں جا کے ہیرے جواہرات بھی نکالتے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کو دولت سے نفرت نہیں ہے, ورنہ ہیرے جواہرات جا کے کیوں نکال رہے ہوتے؟ ظاہر ہے وہ ہیرے جواہرات خواتین کے زیور میں استعمال ہوں گے, بادشاہوں کے تاج میں استعمال ہوں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کریں. تو سلیمان علیہ السلام کا تخت بڑا VIP تخت بنوایا انہوں نے, دیکھ کے لگے کہ بادشاہ کا تخت ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا نا, وہ بہت مشہور تھے تقویٰ میں, اللہ کی محبت میں بہت, جو بھی ان کا نام سنے گا نا وہ کہے گا یار ان کے متقی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی فیما نعلم, جتنا ہمیں علم ہے, باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اتنے پرہیزگار تھے, لیکن حضرت کو جب ہم نے دیکھا لائف بڑی لگژری تھی حضرت کی. اتنی بڑی گاڑی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی, کار جو مفتی رشید احمد صاحب کے پاس تھی. تہجد میں 10 پارے کا معمول, اللہ کی یاد میں رونا, اللہ کی محبت میں جب اشعار پڑھتے تھے نا, ایسی کیفیت بنتی تھی کہ وہ بیان کے قابل نہیں ہے. لیکن لائف کیا رکھی ہوئی ہے؟ لگژری. فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. یعنی پیٹرول کی ٹینکی کیا ہونی چاہیے؟ گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہونی چاہیے. کہتے میرا اصول ہے یہ. جب گاڑی لے کے روڈ پہ آتے, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی گاڑی, نہیں ہے بات میرا خیال ہے, ہم ٹوئیٹا وغیرہ ادھر ادھر سے, وہ ڈائریکٹ کس سے؟ کویت کے شہزادے سے. جب وہ گاڑی لے کے روڈ پہ نکلتے, لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. فرماتے تھے میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا, وہ ڈال رہا ہوتا تھا نا پیٹرول اس میں, تو وہ بھرتی نہیں تھی. پیچھے لوگ کہتے یار یہ کب بھرے گی. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. تو یہ اسٹائل کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی بہت خوبصورت عالی شان تخت بنوایا, ورنہ وہ چاہتے ایک چھپڑا سا چارپائی لا کے ڈال دیتے ہیں بھائی. ایک چارپائی لا کے ڈالتے, نیچے سے وہ لٹک, ہوا نیچے سے بھی آتی اس میں. چارپائی میں یہ منجی میں یہ بڑا فائدہ ہے, ہوا نیچے سے بھی آتی ہے اس میں, تو چاروں طرف سے ہوا. گدے میں نیچے سے ہوا نہیں آتی, یہ ٹیکنالوجی گدے میں ابھی تک نہیں ہے. اس لیے میں غریبوں کو کہتا ہوں اپنی منجی کو اللہ بہت بڑی نعمت سمجھو, یہ سوچا کرو کہ اس میں ہوا نیچے سے بھی ملتی ہے تمہیں, تو خوش رہو اس پہ. تو سلیمان علیہ السلام منجی بھی کر لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی ہم جتنے بڑے بادشاہ ہیں نا, تو ہمارا تخت اسی اسٹائل کا ہوگا. تو پابندی نہیں ہے میرے بھائی, اس یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ نے پیسہ دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو پھر غربت میں خوش رہو. تو ایسا عالی شان تخت کہ وہ ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی ہے. اور جب وہ ملکہ سبا محل میں داخل ہوئی ہے, فرش ایسا VIP بنوایا تھا کہ وہ سمجھی کہ یہ کوئی سوئمنگ پول ہے یا تالاب ہے, پانی ہے, یہ فرش نہیں ہے. یعنی اس میں اتنا خوبصورت فرش تھا نا کہ وہ سمجھی پانی کی لہریں ہیں, ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. تو کشفت عن ساقیہا, اس کو یہ ڈر لگا کہ میرے پائنچے گیلے نہ ہو جائیں, اس لیے اس نے اپنے پائنچے تھوڑے سے اوپر اٹھا لیے کہ پائنچے گیلے نہ ہو جائیں. تو شکر ہے یہاں کوئی مولانا صاحب خطرناک قسم کے نہیں تھے,
ورنہ اس کو دائرہ اسلام سے اسی وقت انہوں نے خارج کر دینا تھا. تو مجبوری میں پینچے اٹھا رہی تھی بھائی وہ. تو وہ پینچے اوپر اٹھائے اس نے کہ پانی ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ فرش ہے. اسٹائل تھا نا, بھرم تھے نا, بھرم. ایکچولی یہ کیا ہے, یہ آپ جس کو پانی سمجھ رہی ہیں یہ پانی نہیں. آئندہ اپنا خیال رکھیے ذرا تمیز سے دیکھ کے. ہاں وہ حیران ہو رہی ہے کیا ہے. بھائی ہمارے پاس ایسے ہیں, ایسے سائنٹسٹ ہیں, ایسے انجینئرز ہیں جنہوں نے, اس وقت انجینئروں کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ جو کام ان کا ہے نا وہ کرتے تھے, اس لیے خیر غالب تھی. سر جب سے کام چینج ہوئے پروگرام کیا ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کا کام اپنا تھا اور اس زمانے کے جو انجینئر تھے ان کا کام اپنا تھا, تو اس لیے حساب کتاب صحیح چل رہا تھا. اب الٹا ہو گیا ہے. میڈیکل سائنس میں علماء گھسے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر تفسیریں پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے لوگوں کو, تو سارا پروگرام تو الٹا ہوگا نا. خیر, تو یہ سارے بھرم دیے جا رہے ہیں کہ نہیں دیے جا رہے, تو خوشیاں ہی خوشیاں. تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ, وہ کہتی یہ کیا ہے بھائی, تو اس نے تو ایمان لے آئی کہ بھائی یہ تو واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں جو ان کو, ورنہ ہمارے پاس اتنی ترقی ہم نے کی, ایسے اسباب و وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. تو خوشیوں میں بھی اللہ نے سلیمان کو بھی کہا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. کیونکہ اتنی خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھنا اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ, یہ بہت بولو مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت اور صحت بھی تیری نعمت. ہم فقیر ہیں, ہمیں کون سی والی نعمت چاہیے, صحت والی, اتنی جیسے سلیمان علیہ السلام کی تھی, 100 رکھنے کے قابل تھے. تو اے اللہ اتنا تو ہم نہیں چاہتے, ہمیں 4 کے قابل بنا دے, اتنا تو کریں. یہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں نا ایک والوں کی بھی, اے اللہ یہ اس سے تو نکال دینا. بھائی لوگ میرے پاس آ رہے ہیں بہت پریشان ہیں, ایک شادی ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ کچھ حالات کیا چل رہے ہیں, خراب چل رہے ہیں. پھر مجھے سمجھتے ہیں میں حکیم ہوں, کہہ رہے ہیں کوئی کچھ مشتا. میں کہتا بھائی میں حکیم نہیں ہوں میرے بھائی, خوراکیں دیکھ لو نا. برگر کھاؤ گے میرے بھائی تو پھر برگر ہی بنو گے. تو پھر جعلی حکیم جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں جذبات سے نوجوانوں کے, جعلی حکیم نوجوانوں کے جذبات سے بہت کھیلتے ہیں. تو اے اللہ ہمیں بیماری بھی نعمت اور صحت بھی, ہمیں کون سی نعمت چاہیے. تبلیغ والے یہ دعا سکھاتے ہیں, آپ جماعت میں نکلو گے نا, اللہ بیماری بھی تیری نعمت صحت بھی, لیکن ہمیں کون سی والی نعمت چاہیے, صحت والی. پھر اس میں شکر کی توفیق ہو, ایسا نہ ہو صحت ہو اور تکبر آئے, پھر غلط ہے. اے اللہ مالی وسعت بھی تیری نعمت اور غربت بھی تیری نعمت. اگر نعمت نہ ہوتی غربت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکین ہوتے نہ, آپ تو مسکینوں کے سردار ہیں. 40 سال ایک طرف سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھو اور ہمارے نبی کا تخت. حضرت عمر گھر میں گئے تو کھجور کی چھال پہ نشان پڑے ہوئے تھے آپ کے جسم اطہر پر, اور ایک پیالہ ٹوٹل مٹی کا پیالہ. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ آپ سید الانبیاء ہیں اور یہ حال آپ کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غربت بھی کس کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت. لیکن ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں, اے اللہ تو مالی وسعت اور برکت والی نعمت دے دے اور ہمیں شکر کی توفیق دے دے. کیونکہ ہم کیا ہیں, فقیر کا کام ہے بھیک مانگنا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری اچھی نہیں ہے. اے اللہ کوئی بات نہیں, میرا حوصلہ ہے, ظرف ہے, بیماری دے میں صبر کر کے دکھاؤں گا, غربت دے میں صبر کر کے دکھاؤں گا. نا 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 نا, ہم محتاج ہیں بھائی. ہم اللہ سے کیا مانگیں گے, خیر, اور پھر اللہ عام طور پہ خیر دیتا بھی ہے. تو اللہ کے سامنے تو ہم نے خوشیاں ہی مانگنی ہے. اے اللہ غم بھی تیری نعمت, خوشیاں بھی تیری نعمت, لیکن ہمیں کون سی والی چاہیے, خوشیوں والی نعمت چاہیے. تبھی میں کہتا ہوں نا جب عید آیا کرے نا تو رویا مت کرو, خوشی منایا کرو کہ رمضان گیا, ٹھیک ہے نا, خوشی منایا کرو. کیونکہ اللہ نے جب تک ٹینشن میں رکھا تھا, روزے کی ایک ٹینشن ہوتی ہے بہرحال, ایسے ایکٹیو نہیں ہوتا آدمی روزے میں جیسے عام دنوں میں ایکٹیو ہوتا ہے. تو جب 29 روزے ہو گئے, چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے, ہم تھوڑا بہت محبت تو رمضان سے ہوتی ہے, وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت ابدیت کا تقاضا کیا ہے, اے اللہ تو نے 29 روزے رکھوا کے ہی ثواب 30 کا دے دیا, یہ ہمیں زیادہ پسند ہے. کچھ لوگ نا 29 کا چاند نظر, اب 30 پورے ہو جاتے یار, ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اب یار 29 کا چلو, اب تو کیوں فنٹر بن رہا ہے اللہ کے سامنے. جب 29 میں چاند نظر آئے تو ثواب پورا پھر بھی 30 کا ہی اللہ دے دیتا ہے. بھائی اللہ کے حکم پہ عید منا رہے ہیں نا,
تو بھائی ہم تو خوش ہوتے ہیں یار, چلو یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے 29 روزوں کی توفیق دی, ورنہ ہم میں کہاں ہمت ہے یار اکٹھے 29 ویسے رکھ کے دکھاؤ نا. تو چلو 29 پہ اللہ نے چھٹی دے دی. جب اسکول میں 7 پیریڈ ہوتے تھے, چھٹے کے بعد چھٹی ہو جائے نا تو ایسا ناشتے بھی ہم گھر بھاگتے تھے نا کہ آج ہاف ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے. تو اللہ میاں نے بھی بولا 29 ہو گئے, چلو کل کا غریبی مالا معاف کیا میں نے, تو خوشی منایا کرو. تو جس حال میں اللہ رکھے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی, خوش ہونا ہے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں. جو ٹینشن مقدر میں ہے اس پہ پھر صبر, تو وہ جب آ گئی تو پھر صبر ہے, جب تک نہیں آئی ہے دور کرنی ہے, اللہ سے نہیں مانگنا, گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے, اللہ ہمیں خوشیاں چاہیے, ہمیں غم نہیں چاہیے, ہم نالائق ہیں, ہم کمزور ہیں. اللہ کہے گا نا کہ تم غم کیوں بھائی, صبر دیکھو یعقوب علیہ, اللہ وہ یعقوب علیہ السلام تھے, ہم تو انڈا موڑ پہ رہنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے, ہم نہیں ہے بھائی, ہم تو بالکل ہی, میں جو اتنے صبر پہ بیان کرتا ہوں نا, ایک بات میں کہتا ہوں بیان تو کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا مجھ پہ غم آئے تو میرا کیا حال ہوگا. تو میں اللہ سے الگ سے جا کے کہتا ہوں اللہ بیان تو بہت حوصلے پر کر دیا ہے, میرے اندر نہیں حوصلہ. ہم نے بیان تو لوگوں کو بہت کر دیا, اہل اللہ صبر کرتے ہیں, غم جب آتے ہیں تو ایسا نہ ہو اللہ کہ اچھا تو بھی اللہ کا ولی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو چل بھائی تجھے بھی, نہ اللہ بس وہ ممبر کی حد تک تھا. میں اللہ سے ایسے کہتا ہوں کہ لوگوں کو میں نے بڑی صبر کی تلقین دی, اللہ میں کمزور ہوں بھائی, یہ بس ممبر کی حد تک ہے, مجھے نہیں ہوگا صبر. ہم اللہ کے سامنے پھر اس طرح سے دعا مانگتے ہیں, ہم سے نہیں ہوگا, ہم سے صرف 4 شادیاں ہو گئی بس, اس کے علاوہ ہم سے بولو ہم سے نہیں ہوگا بھائی, ہم تو کمزور لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, اور دعا کا بڑا مزہ ہے یار انسان کو, جب انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے نا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, مزہ بہت آتا ہے, اسی وقت ایک تسلی مل جاتی ہے انسان کو. تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی, خوشیوں میں اتراؤ مت, سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار بنو, اور غم مانگو نہیں اللہ سے, آ جائے تو کیا کرو پھر صبر کرو. اللہ ہم سب کو غموں سے بچا کے رکھے, خوشیاں دے, اور ان خوشیوں میں اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.